بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا باب، کیمپ بلاسٹ۔ نوٹران فیصل جان کو ہمراہ لیے تیزی سے اسی عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں سے وہ نکل آئے تھے۔ کیا ہم نے وہاں سے صرف اسلحہ لینا ہے؟ فیصل جان نے راستے میں پوچھا۔ اسلحے کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور خیال ہے، اگر کسی طرح شاگل ہمارے ہتھے چڑھ جائے تو میں شاگل کا روپ دھار کر زیادہ آسانی سے کام کر سکتا ہوں، نوٹران نے جواب دیا۔ مگر ہمارے پاس میک اپ باکس تو ہے ہی نہیں، فیصل جان نے جراح کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو شاید کوئی بندوبست ہو جائے، نوٹران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اس عمارت کے قریب پہنچ گئے۔ عمارت کے اندر انہیں خاموشی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے یہی خیال کیا کہ آنے والے کی طرح انہیں تلاش میں باہر نکل گئے ہوں گے۔ نوٹران اور فیصل جان ایک دیوار کی آڑ میں دبکے ہوئے پہلے حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ جب انہوں نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ اس طرف کوئی پہرا موجود نہیں ہے تو نوٹران نے فیصل جان کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا، اور خود وہ آگے قدم بڑھانے ہی لگا تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ ان سے 10 قدم کے فاصلے پر سڑک کے دوسری کنارے پر رکھے ہوئے گندگی کے ایک بڑے سے ڈرم کے پیچھے سے انہیں ایک انسانی آواز سنائی دی۔ گو آواز مدھم تھی، لیکن اس خاموشی میں وہ انہیں واضح طور پر سنائی دی۔ دوسرے لمحے ایک اور آواز سنائی دی، اور پھر انہوں نے ڈرم کی آڑ میں سے 2 سائے باہر نکلتے دیکھے۔ انہوں نے بڑے اوور کوٹ اور سر پر لیٹر بکس طرز کی اونی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹی سی اسٹین گنیں تھیں، خواہ مخواہ سردی سے اکڑ رہے ہیں۔ یہاں آدمی تو کیا چڑیا کا بچہ بھی موجود نہیں ہے، ان میں سے ایک کی چنجلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ مگر سروپ کمار، چیف باس نے یہاں نگرانی کا کچھ سوچ کر ہی حکم دیا ہوگا، دوسرے نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اسی ڈرم کے پاس کھڑے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے باتوں میں مصروف تھے، جبکہ نوٹران اور فیصل جان دیوار کی اوٹ میں ان سے چند قدموں کے فاصلے پر دبکے ہوئے تھے۔ تمہارا نام خواہ مخواہ تمہارے ماں باپ نے ارجن سنگھ رکھ دیا ہے، تمہارا نام تو بزدل سنگھ ہونا چاہیے تھا۔ اتنی فرما برداری تو بزدل ہی کر سکتے ہیں، شیر نہیں کر سکتے، دوسرے نے جس کا نام سروپ کمار تھا بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بس اب مجھے تانے دینے کی کوشش نہ کرو، میں ان تانوں سے بہت جلتا ہوں، ارجن سنگھ نے برا مناتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دائیں سمت کو چل پڑا۔ سروپ کمار اس کے پیچھے تھا۔ ارے تم تو ناراض ہو کر چل دیے، اچھا میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں، سروپ کمار نے اس کے پیچھے لپکتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کا رخ ادھر ہی تھا جدھر نوٹران اور فیصل جان دبکے ہوئے تھے، اور نوٹران نے فیصل جان کا ہاتھ دبا کر مخصوص اشارہ کر دیا، اور فیصل جان نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ اشارہ سمجھ گیا تھا۔ سروپ کمار اور ارجن سنگھ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے اس دیوار کے قریب سے ہوتے ہوئے جیسے ہی گزرے، نوٹران اور فیصل جان زخمی چیتوں کی طرح ان پر جھپٹ پڑے، اور وہ ان کے منہ پر ہاتھ رکھے انہیں تیزی سے گھسیٹتے ہوئے اس دیوار کی آڑ میں لے آئے۔ ارجن سنگھ اور سروپ کمار نے اپنے آپ کو اس اچانک افتاد سے چھڑانے کی جدوجہد کی کوشش کی، لیکن نوٹران اور فیصل جان کے مقابلے میں ان کی کوئی پیش نہ گئی، اور ان دونوں نے چند ہی لمحوں میں ان دونوں کی گردنیں توڑ دیں۔ ان کا لباس اتار کر پہن لو، جلدی کرو، نوٹران نے کہا، اور پھر اس نے سروپ کمار کا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ ان کے اوور کوٹ اور اونی ٹوپیاں پہن چکے تھے۔ بوٹ چونکہ تقریباً ملتے جلتے تھے، اس لیے بوٹ بدلنے کا انہوں نے تکلف نہ کیا۔ جلدی کرو، یہیں کہیں گٹر کا دہانہ ہوگا، اسے تلاش کرو، نوٹران نے کہا، اور فیصل جان سڑک پر جھک کر دہانہ تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک سائڈ روڈ کے کنارے گٹر کا دہانہ چیک کر لیا، اور پھر نوٹران اور فیصل جان نے مل کر زور لگایا اور گٹر کا بھاری لوہے کا ڈھکنا ہٹا دیا۔ پھر فیصل جان نے باری باری ان دونوں کی لاشیں گٹر میں اتار دیں اور ڈھکن دوبارہ رکھ دیا۔ اب وہ مطمئن ہو گئے تھے کیونکہ لاشیں 2-4 روز بعد ہی جا کر کہیں چیک ہوں گی۔ اب تم ارجن سنگھ ہو اور میں سروپ کمار، لہجے تم نے سن ہی لیے ہوں گے، آؤ اب اندر چلتے ہیں، نوٹران نے کہا، اور فیصل جان سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ گھوم کر وہ عمارت کے سامنے والے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہاں 2 مسلح افراد اسی قسم کا لباس پہنے پہرا دے رہے تھے۔ کیا ہوا؟ ان میں سے ایک نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا۔ باس کو رپورٹ دینی ہے، نوٹران نے سروپ کمار کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے جاؤ، اس آدمی نے کہا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھول دی۔ نوٹران اور فیصل جان کھڑکی میں سے ہوتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ عمارت کے پورچ میں اور برآمدے میں 10 مسلح افراد موجود تھے۔
ان سب نے بھی انہی کی طرح اونی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں، جن میں سے صرف آنکھیں اور ناک باہر نکلا ہوا تھا، باقی چہرہ چھپ گیا تھا۔ البتہ ان کی ٹوپیوں کی سائڈ پر نام کاڑے ہوئے تھے۔ یہ انتظامات شدید سردی کی بنا پر خصوصی طور پر کیے گئے تھے۔ جب یہ دونوں پورچ میں پہنچے تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کر انہیں روک لیا۔ تم ادھر کیوں آگے ہو سروپ اور ارجن؟ تمہاری ڈیوٹی تو اوپری طرف تھی، اس آدمی نے سخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ باس کو ایک خاص رپورٹ دینی ہے، اہم اور فوری، نوٹران نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ، باس کے پاس تم جیسے لوگوں سے رپورٹ لینے کے لیے وقت نہیں ہے، اس آدمی نے سخت لہجے میں کہا۔ سوری جناب، یہ رپورٹ اہم ہے اور صرف باس سے متعلق ہے، نوٹران نے بھی سپاٹ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، میں پہلے باس سے معلوم کرتا ہوں، اس آدمی نے جس کا نام ٹوپی پر روپ چندر لکھا تھا چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ پھر وہ تیزی سے عمارت کی اندرونی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ دونوں وہیں رکے رہے۔ ہلکی روشنی کے بلب میں گو ان کی آنکھوں کا رنگ تو چیک نہ ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے مسلسل ان لوگوں کی طرف چہرہ نہ کیے رکھا، بلکہ یوں ادھر ادھر دیکھتے رہے جیسے انہیں رپورٹ دینے کی بے چینی ہو۔ چند لمحوں بعد ہی روپ چندر واپس آ گیا۔ جاؤ، روپ چندر نے سخت لہجے میں ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے اندرونی طرف کو بڑھ گئے۔ گیلری میں سے گزر کر وہ ایک دروازے کے سامنے رک گئے۔ اس دروازے میں سے روشنی کی لکیر باہر نکل رہی تھی، جبکہ باقی کمروں میں اندھیرا تھا۔ نوٹران نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ باس، سروپ کمار اور ارجن سنگھ رپورٹ کے لیے حاضر ہیں، نوٹران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس کم ان، اندر سے شاگل کی کرخت آواز سنائی دی۔ نوٹران اور فیصل جان دروازے کو دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ یہ کافی بڑا کمرہ تھا، جس میں سامنے کے رخ پر ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ اس ٹرانسمیٹر کے سامنے شاگل ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ شاگل نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ باس، ہم نے ایجنٹوں کا سراغ لگا لیا ہے، نوٹران نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ شاگل ان کی بات کا جواب دیتا، ٹرانسمیٹر سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دی۔ شاگل چونک کر سیدھا ہوا اور اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ یس، شاگل اسپیکنگ، اوور، شاگل نے سخت لہجے میں کہا۔ جی پی 5 انچارج کیمپ نارمن بول رہا ہوں، اوور، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ اوہ مسٹر نارمن، فرمائیے، اوور، شاگل نے چونکتے ہوئے کہا۔ آپ کی اطلاع درست نکلی ہے، ہم نے دشمن ایجنٹوں کے 7 افراد گرفتار کر لیے ہیں، جبکہ آپ نے 9 کی اطلاع کی تھی، مگر وہاں 7 پہنچے ہیں، اوور، نارمن نے کہا۔ اوہ 7 افراد، مگر 2 کہاں گئے؟ یہاں سے تو 9 افراد فرار ہوئے تھے، یہ کہیں کوئی اور گروپ نہ ہو، اوور، شاگل نے کہا۔ ان میں ایک غیر ملکی عورت اور 6 مرد ہیں، جن میں ایک افریقی بھی ہے، اوور، نارمن نے کہا۔ ہاں یہ تو درست ہے، لیکن باقی 2 کہاں گئے؟ ان میں وہ شامل ہے جس کے دائیں کان کی لو میں سوراخ ہے، اوور، شاگل نے کہا۔ ہاں ہے، اوور، نارمن نے کہا۔ اوکے، پلیز میری ایک درخواست ہے، اس آدمی کو میں اپنے ہاتھوں سے سزا دینا چاہتا ہوں، اس نے مجھے زبردست دھوکہ دیا ہے، پلیز آپ میری یہ بات ضرور مان لیں، اس طرح میری انا کی تسکین ہو جائے گی، اوور، شاگل نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن باقی 2 افراد کا کیا ہوگا؟ ویسے ہم نے 5 مزید افراد گرفتار کیے ہیں، ان میں سے ایک تو مسٹر بلیکی کے ساتھی جانسن کے روپ میں تھا، اور دوسرے افراد مقامی ہیں، لیکن وہ ان 7 افراد سے پہلے گرفتار ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 2 افراد جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پہلے آپ کی گرفت سے فرار ہوئے ہوں اور آپ بھول رہے ہوں، اوور، نارمن نے کہا۔ نہیں، میں نہیں بھولتا، ویسے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 2 افراد ان سے بچھڑ گئے ہوں اور وہاں تک نہ پہنچے ہوں۔ ارے ایک منٹ، ہولڈ آن، شاگل کہتے کہتے چونک پڑا، اور پھر وہ تیزی سے نوٹران کی طرف مڑا۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ تم نے کن کا سراغ لگایا؟ شاگل کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ باس، 2 افراد یہاں سے تھوڑی دور زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی گاڑی سے کچلے گئے ہوں، یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں سے فرار ہوئے ہیں، نوٹران نے جواب دیا۔ اوہ، پھر تم انہیں اٹھا لائے ہو؟ شاگل نے پوچھا۔ نہیں باس، وہاں پولیس پہنچ چکی ہے، نوٹران نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، شاگل نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہیلو، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ اوور، شاگل نے کہا۔ یس، ہم نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، پھر وہ 2 افراد وہی ہوں گے، اب ہمیں تسلی ہو گئی ہے، اوور، دوسری طرف سے نارمن کی مطمئن آواز سنائی دی۔ بالکل، اب عمران اور اس کی ٹیم مکمل طور پر تمہارے قبضے میں آ چکی ہے، میرا خیال ہے کہ تم کرنل ڈیوڈ کی آمد تک ان کی موت کو ملتوی رکھو گے، اوور، شاگل نے پوچھا۔ نہیں، کرنل ڈیوڈ کی آمد سے پہلے میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کر چکا ہوں،
کرنل ڈیوڈ کو صبح ان کی لاشیں پیش کی جائیں گی۔ اوور۔ دوسری طرف سے نارمن نے جواب دیا، تو پھر پلیز آپ یہ کام میرے سامنے کریں۔ ایک تو اس شخص تنویر کو میں اپنے ہاتھ سے گولی مارنا چاہتا ہوں، دوسرا میں چاہتا ہوں کہ آپ عمران کو میرے سامنے گولی ماریں، کیونکہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں مجھے اس کی موت کا یقین نہیں آئے گا، شاگل نے کہا۔ لیکن ہم نے انہیں کیمپ کے اندر رکھا ہے، سائنسی آلات کی حفاظت میں، تاکہ یہ کسی طرح فرار نہ ہو سکیں۔ اب آپ کو بھی کیمپ کے اندر لانا پڑے گا، اور کیمپ کا انٹرنل انچارج مائیکل شاید اس پر راضی نہ ہو۔ اوور۔ نارمن نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آپ مسٹر مائیکل سے بات کرا دیں، میں کافرستانی سیکرٹ سروس کا چیف ہوں، کوئی عام آدمی نہیں ہوں، اور آپ میرے ملک میں موجود ہیں۔ کرنل ڈیوڈ اور میرا عہدہ برابر ہے۔ اوور۔ شاگل نے انتہائی کرخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں بات کراتا ہوں۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک نئی آواز ٹرانسمیٹر پر گونجی۔ یس مسٹر شاگل، میں نے آپ کے متعلق مسٹر نارمن سے بات کر لی ہے۔ آپ ایک ذمہ دار اور اہم آدمی ہیں، آپ سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، آپ اکیلے تشریف لیں۔ اوور۔ نئی آواز نے جو یقیناً مائیکل کی تھی کہا۔ تھینک یو مسٹر مائیکل، لیکن اکیلے والی شرط غلط ہے، میرے ساتھ میرا اسسٹنٹ امر سنگھ بھی آئے گا، وہ سیکرٹ سروس کا سیکنڈ چیف ہے۔ اوور۔ شاگل نے کہا۔ اوکے، آپ ایک اسسٹنٹ ہمراہ لا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اب بہتر یہ کہ ہم کوڈ اور جگہ مقرر کر لیں تاکہ کسی قسم کی گڑبڑ کا خدشہ باقی نہ رہے۔ اوور۔ مائیکل نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ اوور۔ شاگل نے کہا۔ کوڈ یہ ہوگا کہ آپ آپریشن نائٹ کہیں گے، جبکہ ہماری طرف سے جواب آپریشن کیمپ ہوگا، جس کے جواب میں آپ مشن 2 کیمپ ریکرز ڈیتھ کہیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنا نام اور اسسٹنٹ کا نام بتائیں گے، اور اس طرح کوڈ مکمل ہو جائے گا۔ اوور۔ مائیکل نے کوڈ تجویز کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، اب جگہ بھی طے کر دیں۔ اوور۔ شاگل نے کہا۔ آپ کار میں اس شمالی پہاڑی کے دامن میں آ جائیں جس پر کوئی درخت نہیں ہے، ہمارے آدمی آپ کے استقبال کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ اوور۔ مائیکل نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے اسسٹنٹ امر سنگھ کے ساتھ پہنچا ہوں، شاگل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک بات اور مسٹر شاگل، آپ دونوں میں سے کوئی میک اپ میں نہیں ہونا چاہیے، یہ بات میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے کیمپ کے اندر آنا ہے، اور وہاں ہمارے سائنسی آلات ایسے ہیں کہ میک اپ کی صورت میں آپ اندر نہیں داخل ہو سکیں گے۔ اوور۔ مائیکل نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم اصلی صورتوں میں آئیں گے، ویسے میرے پاس ایس وی ٹائپ میں میک اپ باکس موجود ہے، اس میک اپ کو مشین چیک نہیں کر سکتی، لیکن آپ کی بات درست ہے، ہم اصلی صورتوں میں ہی آئیں گے، شاگل نے جواب دیا۔ ایس وی میک اپ، وہ آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ وہ تو انتہائی جدید میک اپ ہے۔ اوور۔ مائیکل کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ تو آپ کافرستان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ان معاملات میں بہت آگے مسٹر مائیکل۔ اوور۔ شاگل نے بڑے فخریہ لہجے میں بتایا۔ اوکے، ٹھیک ہے، آپ کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ مائیکل نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ میں زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، امر سنگھ فیلڈ میں ہے، اسے بلا کر ساتھ لینا ہے، اور بس۔ اوور۔ شاگل نے جواب دیا۔ اوکے، ہم انتظار کریں گے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے دوبارہ سیٹی کی آواز بند ہونے لگی۔ شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، نوٹران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا، اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گن کا دستہ پوری قوت سے شاگل کے سر پر پڑا، اور شاگل کراہتا ہوا کرسی سے نیچے فرش پر آ گرا۔ نوٹران نے دوسرا وار کیا، اور شاگل جو سر مار کر شاید اپنے آپ کو سنبھالنے میں مصروف تھا، دوسری بھرپور ضرب لگتے ہی بے حس و حرکت ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی نوٹران تیزی سے آگے بڑھا، اور اسے شاگل کی کرسی کے ساتھ پڑی ہوئی اونی ٹوپی اٹھا لی۔ اس نے اپنی والی ٹوپی اتار کر فیصل جان کو پہنا دی، اور خود اس کی ٹوپی پہن لی۔ اس کے بعد اس نے شاگل کی نبض چیک کی۔ باس، اسے ختم کر دیں، یہ بعد میں بھی ہمارے لیے عذاب بن سکتا ہے، فیصل جان نے کہا۔ نہیں، ہو سکتا ہے کسی وقت اس کی ضرورت پڑ جائے، میں اسے عمارت سے باہر لے جا کر گولی ماروں گا، نوٹران نے کہا، اور پھر اس نے شاگل کی جیبوں سے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ تلاشی لے کر اس نے اس کی جیبوں میں موجود سامان اپنی جیبوں میں منتقل کر لیا۔ باس، اسے ایس وی میک اپ باکس کا تو پتہ کر لینا تھا، فیصل نے اچانک کسی خیال کے تحت کہا۔ کیا ضرورت ہے؟ وہ لوگ شاگل اور امر سنگھ کو نہیں پہچانتے، نوٹران نے کہا، اور فیصل جان نے ندامت بھرے لہجے میں سر ہلایا۔ واقعی اس بات کا تو اسے خیال بھی نہ آیا تھا۔ تم اسے کاندھے پر اٹھا لو اور میرے پیچھے آؤ، نوٹران نے کہا، اور فیصل جان نے جھک کر شاگل کو اٹھایا اور کاندھے پر ڈال دیا۔ پھر نوٹران دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، جبکہ فیصل جان نے جھک کر شاگل کو اٹھایا۔
پورچ میں موجود افراد انہیں دیکھ کر چونکنے ہو گئے۔ یہ سروپ کمار اچانک بے ہوش ہو گئے۔ میں اسے راستے میں ہسپتال چھوڑتے جاؤں گا، اس کے بعد میں نے پہاڑیوں کی طرف جانا ہے۔ ارجن سنگھ میرے ساتھ ہوگا۔ اس نے اہم رپورٹ دی ہے۔ امر سنگھ آئے تو اسے کہنا کہ وہ یہاں رہے، میں کسی بھی وقت اسے کال کر سکتا ہوں۔ نوٹران نے شاگل کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد سخت اور تلخ تھا۔ یس باس، روپ چندر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور نوٹران پورچ میں کھڑی ہوئی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ فیصل جان نے آگے بڑھ کر پچھلا دروازہ کھولا اور شاگل کو اس کے اندر ڈال کر خود بھی سوار ہو گیا، جبکہ نوٹران پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور چند لمحوں بعد اس کی کار تیز رفتاری سے چلتی ہوئی عمارت کے پھاٹک سے باہر نکل گئی۔ انتہائی حیرت انگیز باس، بعض اوقات کیسے اتفاقات ہو جاتے ہیں، فیصل جان نے کار کی عمارت سے باہر نکلتے ہی کہا۔ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال جولیا کا گروپ اور عمران صاحب بھی گرفتار ہو گئے ہیں، اور میرے خیال میں بلیکی کے اسسٹنٹ کے روپ میں مسٹر طاہر ہوں گے، اور کوئی نہیں ہو سکتا، نوٹران نے کہا۔ بالکل وہی ہوں گے، اور اب شاید ان لوگوں کو چھڑانا اور اڈے کو تباہ کرنا، یہ دونوں کام ہم دونوں کو ہی کرنے ہوں گے، فیصل جان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ معلوم تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایکس2 نے خواہ مخواہ اتنی بڑی ٹیم بھیج دی، خالی عمران کو بھیج دیتے، ہم ساتھ مل کر مشن سر انجام دے دیتے، یا پھر ہمیں ہی اشارہ کر دیا جاتا، ہم کور کر لیتے، نوٹران نے کہا، اور فیصل جان نے یوں سر ہلا دیا جیسے یہ اس کے دل کی آواز ہو۔ کار خاصی تیز رفتاری سے پہاڑیوں کی طرف دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ ہال کمرے میں عجیب سی دودھیا رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہال کمرے کا کوئی دروازہ، کھڑکی یا روشندان نہ تھا، وہ کسی ڈبے کی طرح بند تھا۔ اس کے باوجود اس میں گھٹن کا احساس نہ ہوتا تھا۔ ہال کمرے کی دیواروں اور فرش پر سنہرے رنگ کا کوئی محلول کوٹ کیا گیا تھا۔ فرش پر اس وقت عمران اور اس کے 3 ساتھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ بلیک زیرو بھی اپنی اصل شکل میں موجود تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے میک اپ غائب تھے۔ وہ فرش پر یوں قطار میں لیٹے ہوئے تھے جیسے سپہ سالار کے معائنے کے لیے دشمن کی لاشوں کو قطار میں رکھا گیا ہو۔ چند لمحوں بعد کمرے میں پھیلی ہوئی دودھیا رنگ کی روشنی نیلے رنگ میں بدلتی چلی گئی، پھر گہری نیلی ہونے کے بعد دوبارہ ہلکی پڑتی دودھیا ہو گئی، اور پھر جیسے ہی وہ پہلے والے رنگ پر پہنچی، ہال میں موجود تمام افراد کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں، اور چند لمحوں بعد وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ سب حیرت بھری نظروں سے ہال کمرے اور اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے۔ بڑی عجیب قبروں میں دفن ہونا پڑ رہا ہے، عمران کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ تم نے بالکل درست کہا مسٹر عمران، یہ واقعی تم سب کی قبر ہے، اجتماعی قبر۔ ہال میں ایک آواز گونجی اور وہ سب چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تم قبر کے فرشتے ہو یا دوزخ کے؟ عمران نے بھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم موت کے فرشتے ہیں، دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز کا ساتھ فکرہ سنائی دیا۔ ارے باپ رے، موت کے بھی فرشتے ہوتے ہیں؟ میں نے تو سنا تھا فرشتے بڑے معصوم اور عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ تو رحم دل اور ہمدرد ہوتے ہیں، ہم جیسے نیک لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ بھلا کسی کو مارنے کا گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ عمران نے بڑے ناصحانہ انداز میں کہا۔ گڈ، تم واقعی دلیر ہو جو ان حالات میں بھی ایسی باتیں کر رہے ہو، لیکن اب یہ مجبوری ہے کہ یہ گناہ ہم موت کے فرشتوں کو ہی کرنا ہوگا، کیونکہ تم لوگ جنت کو تباہ کرنے آئے ہو، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ارے ہماری توبہ، ہم اور جنت کو اجاڑ دیں؟ ویسے یہ اور بات ہے کہ جنت مجھے ڈبہ لگتا ہے، ہر طرف سے بند۔ عمران نے بھی اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔ ہاں، یہ جنت ہماری اپنی ایجاد ہے، اس ڈبے میں سے تم زندہ تو بہرحال کسی طور پر نہیں نکل سکتے، البتہ تمہاری لاشیں باہر ضرور آ جائیں تو دوسری بات ہے، جواب دیا گیا۔ سنو دوست، تمہاری یہ جنت ہمیں بے حد پسند آئی ہے، اور چونکہ تم نے کہا ہے کہ ہم مرنے کے بعد یہاں سے نکل جائیں گے، اس لیے ہم نے اپنے مرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے تاکہ ہم یہاں اطمینان سے رہ سکیں، عمران نے جواب دیا۔ تمہاری زندگی ہماری مرضی پر منحصر ہے، جس وقت ہم چاہیں تم زندہ رہو گے، جب ہم چاہیں گے تمہیں موت آ جائے گی، تمہارے اختیار میں نہ خود مرنا ہے اور نہ ہی جینا، دوسری طرف سے بڑے فاخرانہ لہجے میں جواب دیا گیا۔ اوہو، تم نے تو بڑے بڑے دعوے شروع کر دیے ہیں، بلکہ خدائی دعوے، اور مجھے آج تک حسرت ہی رہی کہ نمرود، فرعون اور شداد کی طرح خدائی دعویٰ کرنے والوں کی شکل تو دیکھ سکوں۔ کیا تم میری حسرت پوری کر سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ تم شاید یہ بات اس لیے کر رہے ہو کہ کوئی خفیہ دروازہ کھلے گا اور ہم اندر آئیں گے اور تم ہم پر حملہ کر کے سچویشن بدل دو گے، حالانکہ یہ تمہاری خام خیالی ہے،
ہم اندر بھی آ جائیں تبھی تم ہمارے خلاف انگلی کو بھی حرکت میں نہیں لا سکتے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میری آنکھیں تو حرکت کر سکتی ہیں نا، میں نے تو بس یہ دیکھنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی صنف نازک ہوتی تو شاید چھونے کو بھی دل مچل اٹھتے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ دیا گیا اور خاموشی سی طاری ہو گئی۔ عمران کے ساتھی خاموش بیٹھے عمران کی گفتگو سن رہے تھے۔ اب اتنا تو وہ سمجھتے ہی تھے کہ اس ہال کو کسی اسکرین پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ یہاں سے چھٹکارا کیسے ملے گا۔ یار چپ کیوں ہو گئے؟ کم از کم کچھ بولتے ہی رہو، مرنے سے پہلے تمہاری خوبصورت آواز سن کر نشہ سا آنے لگتا ہے، اور اس نشے میں ہماری موت آسان ہو جائے گی۔ عمران نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، تم کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ تم بے فکر رہو، تمہاری حسرت پوری کر دی جائے گی، لیکن کچھ دیر انتظار کرو۔ تم میں سے ایک شخص تنویر کو مقامی سیکرٹ سروس کا چیف شاگل اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے، بس اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، دوسری طرف سے اس بار سخت لہجے میں کہا گیا۔ لو بھائی تنویر، تم تو شہید ہو گئے، پاگل کے ہاتھوں مرنے والوں کو شہید ہی کہتے ہیں نا، عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، جس کے چہرے پر شاگل کا نام آتے ہی غصے کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ پاگل نہیں، شاگل، اسی کی اطلاع پر تو ہم تمہارا بڑا گینگ پکڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ یار چلو ہمارے پکڑے جانے کی تفصیلی بتا دو تاکہ دوسری دنیا میں جا کر ہم اپنی غلطیوں سے بچ جائیں، عمران نے کہا۔ کیا تفصیل پوچھو گے؟ تم نے کیمپ کو کوئی عام سا کیمپ سمجھ رکھا ہے، اس لیے مار کھا گئے۔ تم داخلے والے دروازے کے پاس موجود تھے، لیکن دروازہ کھلتے ہی میں نے تمہاری شکلیں دیکھ لی تھیں۔ میں نے یہاں ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ مجھے جو شکل نظر آتی ہے وہ میک اپ کے بغیر نظر آتی ہے، چنانچہ تمہارا بھانڈا پھوٹ گیا اور میں نے مکین کی جال کی مدد سے تم چاروں کو اندر گھسیٹ لیا۔ پھر کیمیکل راہداری سے گزرنے کے بعد جب تم اس ہال میں پہنچے تو تمہارا میک اپ بھی صاف ہو چکا تھا اور تمہارے پاس موجود ہر چیز ہمارے پاس پہنچ چکی تھی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مسٹر موت کے فرشتے، عمران نے بات کرنی چاہی۔ میرا نام مائیکل ہے اور میں کیمپ کا اندرونی انچارج ہوں، دوسری طرف سے فوراً جواب دیا گیا۔ اچھا مسٹر سائیکل، اوہ سوری کیمیکل، ارے میری یادداشت کو کیا ہو گیا؟ ارے ہاں یاد آ گیا، آج کل نہیں بلکہ، عمران نے کہا۔ میرا نام مائیکل ہے اور میرا مذاق اڑانے کی کوشش مت کرو، مجھے غصہ نہیں آتا، مائیکل نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں یاد آ گیا مائیکل صاحب، یہ تمہاری کیمیکل راہداری کیا ہے؟ یہ تو مجھے کوئی چھلنی قسم کی چیز لگتی ہے، عمران نے کہا۔ یہ سائنسی حربے ہیں، تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، کوئی اور بات کرو، مائیکل نے جواب دیا۔ اچھا، باقی ٹیم کیسے پکڑی گئی؟ چلو قصہ نمبر 2 ہی سنا دو، یہ تو ضرور گولڈن جبلی نمبر ہوگا، عمران نے کہا۔ شاگل صاحب سے ہم نے تمہارے پکڑے جانے کی بات کی تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری ٹیم کے باقی ممبروں کو جنہوں نے پہاڑیوں پر میزائل پھینکے تھے، ان سب کو اس نے گرفتار کر لیا تھا، لیکن وہ دھوکہ دے کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کے خیال کے مطابق یہ سب لازماً کیمپ کی طرف گئے ہوں گے۔ چنانچہ ان کی اطلاع پر ہم نے پہاڑیوں سے باہر خصوصی پکٹنگ کی، اور پھر تم سب لوگ بڑے آرام سے محاصرے میں آ گئے، اور بے ہوش کر دینے والے ایک ہی شیل نے تم سب کو حقیر چوہوں میں بدل دیا۔ نتیجہ یہ کہ تم سب یہاں پہنچ گئے، مائیکل نے فخریہ لہجے میں کہا۔ یہ مسٹر طاہر، عمران نے قریب بیٹھے ہوئے بلیک زیرو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، اس کا نام طاہر ہے، یہ شاید تم سب سے زیادہ خطرناک آدمی ہے، یہ بلیکی کے نمبر 2 جانسن کے روپ میں یہاں موجود تھا، بس اتفاق ہے اس نے نارمن پر حملہ کیا تو یہ میری رینج میں آ گیا، مائیکل نے جواب دیا، اور عمران نے یوں سر ہلا دیا جیسے ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ مسٹر مائیکل، میں نے تمہاری اس اڈے کی بڑی تعریف سن رکھی ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہمیں مارنے سے پہلے کسی طرح اس اڈے کی سیر کرا دو؟ عمران نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ سوری، میں احمق نہیں ہوں کہ اتنا بڑا رسک لوں، مسٹر شاگلہ پہنچنے والے ہیں، اس کے بعد تم ہر چیز دیکھنے سے محروم ہو جاؤ گے، مائیکل نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، تم تو بہت بڑے سائنسدان ہو، ہمیں یہیں بیٹھے بیٹھے دکھا دو، یہاں تو تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے نا، عمران نے کہا۔ اوہ اچھا، یہ بات ہے، اچانک دوسری طرف سے حیرت بھری آواز سنائی دی، اور پھر جیسے کلک کی آواز کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران سمجھ گیا کہ مائیکل نے کسی اور کے ساتھ بات کی ہے، لیکن ایسی کیا بات ہو سکتی ہے، یہ اسے سمجھ نہ آئی۔ کیا ہم یہاں بیٹھے بس باتیں کرتے رہیں گے؟ صفدر نے دوسری طرف خاموشی ہوتے ہی کہا۔ نہیں، اٹھو، چلو پھرو، سیر سپاٹا کرو، ہاتھ پیر گرم کرو بھائی،
میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا، عمران نے جواب دیا، اور صفدر کھڑا ہو گیا۔ وہ تیزی سے ایک دیوار کی طرف بڑھا۔ اس نے دیوار کو ہاتھ لگا کر چیک کرنا چاہا، مگر دوسرے لمحے ایک زوردار چیخ مار کر وہ فرش کے بل گر پڑا۔ اس کا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیپٹن شکیل اور چوہان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ دیوار میں انتہائی طاقتور کرنٹ دوڑ رہا ہے، صفدر نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ دیوار کو ہاتھ لگاتے ہی اس میں سے کوکا کولا کی بوتل باہر نکل آتی، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب عمران کے ساتھیوں کو صورتحال کا سنجیدگی سے اندازہ ہوا۔ وہ ایک ایسے ڈبے میں بند کر دیے گئے تھے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بظاہر نظر نہ آتا تھا، اور وہ مکمل طور پر دشمنوں کے کنٹرول میں آ گئے تھے۔ عمران، کچھ کرو، تم ایسی سچویشنوں میں معجزے دکھایا کرتے ہو، جولیا نے بڑے پیار بھرے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ معجزے تو نبی دکھایا کرتے ہیں مس جولیانا فرز واٹر، میں تو ایک حقیر سا آدمی ہوں۔ ویسے اس لہجے میں اگر تم تنویر سے بات کرتی تو اب تک اس ڈبے سے باہر آ چکے ہوتے، عمران نے جواب دیا، اور سوائے تنویر کے سارے ساتھی اس کے اس فکرے پر بے اختیار ہنس پڑے۔ تنویر بے اختیار دانت کچکچانے لگا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، اچانک ایک کھٹاک کی آواز سنائی دی، اور وہ سب چونک کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ چھت میں سے دو افراد کی ٹانگیں نیچے اترتی نظر آ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی دو افراد کو آہستہ آہستہ نیچے دھکیل رہا ہو۔ ان کی ٹانگیں چھت میں پیدا ہونے والے سوراخ میں سے یوں نیچے اترتی آ رہی تھیں جیسے سوئیوں والی مشین پر دباؤ پڑنے سے سوئیاں آہستہ آہستہ نیچے اترتی چلی آتی ہیں۔ دو افراد کی چار ٹانگیں یوں چھت سے لٹکی ہوئی لہرا رہی تھیں جیسے وہ بے جان ہوں، اور وہ سب سانس رو کے یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔